السلام علیکم۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی ایک ہی شخص کے بارے میں بار بار سوچتے ہوں، دل منع کرے مگر خیال پھر بھی وہیں لوٹ آئے، نماز میں، دعا میں، تنہائی میں، اور آپ کے دل و دماغ میں ایک سوال بار بار اٹھے، کیا یہ محض میرا وہم ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ؟ اگر ایسا ہے تو میری اس بات کو غور سے سنیے، کیونکہ آج ہم دل کے وہم کی نہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں کی بات کریں گے۔ یاد رکھیں کہ نکاح و شادی کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی اچانک ہونے والا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تقدیر، دعا، صبر اور اللہ کی مصلحت کا حسین امتزاج ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، یعنی آپ کا ہم سفر پہلے اللہ کی کتاب میں لکھا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دل پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ جب کسی کو آپ کی زندگی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف حالات نہیں بدلتا بلکہ دل کی کیفیت بھی بدل دیتا ہے۔ دل کا بے اختیار جھک جانا یہ پہلی نشانی ہے، سب سے پہلی، خاموش مگر سب سے سچی نشانی۔ جب آپ کا دل بغیر کسی ظاہری فائدے، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، خود بخود کسی ایک شخص کی طرف جھکنے لگے، آپ اس کو بلانا چاہیں، خود کو سمجھائیں مگر دل مانے ہی نہیں۔ یہ عام محبت نہیں ہے، کیونکہ عام محبت شور مچاتی ہے، جلدی، ضد، بے چینی اور بے صبری لاتی ہے۔ مگر یاد رکھو، اللہ کی طرف سے آنے والا جھکاؤ خاموش ہوتا ہے، سکون دیتا ہے، دل میں احترام پیدا کرتا ہے اور گناہ سے روکتا ہے۔ آپ اس شخص کے بارے میں سوچتے ہیں تو دل چاہتا ہے اللہ اسے محفوظ رکھے، حفاظت دے، خیر دے، اور یہ کوئی خواہش نہیں بلکہ یہ دعا میں بدلتی ہوئی محبت ہے۔ اگر آپ کا دل کسی کی طرف جھک رہا ہے اور وہ جھکاؤ آپ کو اللہ سے دور نہیں بلکہ اللہ کے قریب کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس نشانی کی پہچان کیسے ہوگی؟ دل کا جھکاؤ بار بار ہو، وقت کے ساتھ کم نہ ہو اور گناہوں کی طرف نہ لے جائے، اللہ سے شکایت نہیں بلکہ اللہ سے دعا نکلے۔ اگر یہ سب ہو رہا ہے تو یہ تقدیر کی پہلی مور ہے۔ خود سے سوال کیجئے، کیا میں اس شخص کے ساتھ خود کو بہتر مسلمان بنتا محسوس کرتا ہوں؟ کیا اس کا خیال مجھے صرف نماز سے نہیں بلکہ دعا سے جوڑتا ہے؟ اگر ہاں تو اللہ آپ کے دل سے بات کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ دل کا جھک جانا صرف آغاز ہے، ابھی اللہ کی اور نشانیاں باقی ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی شخص کو دل سے نکالنے کی پوری کوشش کی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اسے میرے دل سے نکال دے، مگر جتنا نکالنا چاہا دل اتنا ہی پرسکون ہوتا چلا گیا؟ اگر ایسا ہے تو یہ عام بات نہیں ہے، یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ دوسری نشانی، دعا کے بعد دل کا مزید مطمئن ہو جانا۔ جب آپ کسی شخص کے بارے میں اللہ کے سامنے سچائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، رو رو کر اللہ سے رہنمائی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، ورنہ اسے میری زندگی سے دور کر دے، اور اس کے بعد دل میں بے چینی نہیں بلکہ سکون آ جائے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تقدیر بدلتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو مقدر میں نہ لکھا ہو تو دل فوراً نفرت کرنے لگتا ہے۔ نہیں، اللہ دل کو آہستہ آہستہ سمجھاتا ہے، لیکن اگر دعا کے بعد بھی دل مطمئن ہو، دعا میں اس شخص کے لیے خیر نکلے، دل میں ضد نہیں بلکہ سپردگی ہو، تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کو انکار نہیں بلکہ اطمینان دے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور خبردار، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر کسی شخص کا خیال آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف لے جائے، آپ کو دعا پر آمادہ کرے، تو یہ خیال شیطانی نہیں ہو سکتا، اور یہ نشانی صرف محبت کی نہیں ہے،
یہ اعتماد کی نشانی ہے۔ اگر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ دل کو تھام لیتا ہے تو یہاں نہ خوف رہتا ہے اور نہ بے صبری۔ یہ سوال کہ وہ مجھے چاہتا ہے یا نہیں، کیونکہ دل جان چکا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ حکم ہی رہے گا۔ خود سے پوچھیں، کیا دعا کے بعد دل ہلکا ہو جاتا ہے؟ کیا اس شخص کا خیال دل میں شکر پیدا کرتا ہے؟ کیا میں اللہ کے فیصلوں پر راضی محسوس کرتا ہوں؟ اگر ہاں تو یہ دوسری نشانی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ جس رشتے کو مقدر بناتا ہے اس کے بارے میں دل کو بے چین نہیں رکھتا بلکہ تیار کرتا ہے۔ اور جو رشتہ صرف خواہش ہوتا ہے وہ دعا کے بعد بھی دل کو تڑپاتا رہتا ہے۔ کچھ رشتے چاہنے کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھتے، کچھ رشتے بغیر اعلان کے خود ہی راستہ بناتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کچھ خاص نہیں کیا، بس اللہ پر چھوڑ دیا اور حالات بدلنے لگے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ تیسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی راستوں کا خود بخود آسان ہو جانا۔ جب کوئی شخص آپ کی زندگی میں مقدر ہو تو اللہ اس رشتے کے لیے دل ہی نہیں بلکہ حالات بھی تیار کرتا ہے۔ ایسی رکاوٹیں جو پہلے ناممکن لگتی تھیں آہستہ آہستہ اپنی شدت کھو دیتی ہیں۔ غلط فہمیاں خود ختم ہو جاتی ہیں، وقت پر صحیح بات پہنچ جاتی ہے، غیر ضروری رکاوٹیں ہٹتی ہیں، دل میں گھبراہٹ کم ہوتی ہے، فیصلے جلد ہونے لگتے ہیں، اور یہ محض اتفاق نہیں بلکہ یہ رب کی تدابیریں ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھو، جب رشتہ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے تو انسان کو دروازے کھٹکھٹانے نہیں پڑتے بلکہ دروازے خود کھلتے ہیں۔ آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی امتحان نہیں آئے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان تباہ نہیں کرے گا۔ دل بکھرتا ہے مگر ایمان کمزور نہیں ہوتا، امید زندہ رہتی ہے۔ اس کی پہچان کیسے کی جائے، خود سے سوال کرے، کیا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کے بعد بگڑا نہیں؟ کیا حالات نے آپ کو گناہ کی طرف نہیں دھکیلا؟ کیا صبر آسان محسوس ہونے لگا؟ اگر ہاں تو یہ تیسری نشانی ہے۔ اور جو رشتہ اللہ کی رضا کے ساتھ جڑتا ہے وہ جلدی میں نہیں بلکہ حکمت میں آگے بڑھتا ہے، اور جو صرف خواہش ہوتا ہے وہ یا تو جلدی ٹوٹ جاتا ہے یا ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو پانے کی ضد چھوڑ دی اور اس کے لیے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا؟ جہاں پہلے خواہش تھی وہاں اب دعا ہے، جہاں بے چینی تھی وہاں اب عاجزی ہے۔ اگر ہاں تو یہ چوتھی نشانی ہے۔ چوتھی نشانی خواہش کا دعا میں بدل جانا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کہتا ہے کہ یا اللہ، مجھے یہ شخص ہر حال میں نہیں چاہیے، بلکہ مجھے وہ چاہیے جو میرے انجام کے لیے بہتر ہو۔ اور اب یہاں محبت ضد نہیں بلکہ امانت بن جاتی ہے۔ دنیا کی محبت کہتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، ابھی چاہیے، جیسا بھی ہو۔ لیکن جب رشتہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو دل کہتا ہے کہ یا اللہ، اگر یہ بہتر ہے تو دے، ورنہ اس سے بہتر عطا فرما۔ اور یہی وہ مقام ہے جو نفس خاموش اور ایمان بولتا ہے۔ اس نشانی کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اب آپ زبردستی نہیں کرتے، دل میں حسد جھلن نہیں، اب آپ اللہ کے فیصلے سے نہیں لڑتے، دعا میں رونا آتا ہے، شکایتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ کیفیت صرف اسی دل کو ملتی ہے جسے اللہ کسی بڑے فیصلے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ اللہ جس رشتے کو ہمیشہ کے لیے لکھتا ہے اس کے لیے پہلے دل کو جھکاتا ہے، کیونکہ جو دل جھکنا سیکھ جائے وہ نبھانا بھی سیکھ لیتا ہے۔ اپنے دل کا امتحان لیں، کیا میں اللہ سے بہتر فیصلے کی دعا کرتا ہوں؟ کیا میرا دل کہتا ہے کہ جو بھی ہو اللہ کی رضا سے ہو؟ کیا اس شخص کے لیے میری نیت پاک ہوتی جا رہی ہے؟ اگر ہاں تو یہ چوتھی دل کو چھو لینے والی نشانی ہے۔ خاموش ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ رشتہ آپ کا نہیں رہا بلکہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے۔ ذرا خود سے سوال کیجئے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنی خوشی، اپنی خواہش، اپنی ضد کسی ایک شخص کی بھلائی کے لیے خاموشی سے پیچھے رکھ دی ہو؟ اپنے دل ہی دل میں کہا ہو کہ یا اللہ، مجھے نہیں، اسے سکون دے دے، چاہے یہ سکون میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔
اگر آپ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں تو یہ عام محبت نہیں ہے۔ تو یہ پانچویں نشانی ہے۔ پانچویں نشانی اپنی خوشی سے زیادہ اس کی بھلائی چاہنا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں محبت مجھے چاہیے سے نکل کر اس کے لیے بہتر کیا ہے میں بدل جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کسی کو آپ کا شریک حیات بنانے سے پہلے آپ کی نیت کو صاف بناتا ہے، اور جب نیت صاف ہو جائے تو رشتہ خود بہت صاف ہو جاتا ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں، کیا میں اس کے لیے وہی دعا کرتا ہوں جو اپنے لیے کرتا ہوں؟ کیا میں اس کے گناہوں پر خوش نہیں ہوتا؟ کیا میں اس کے حق میں آسانی چاہتا ہوں، چاہے وہ آسانی میرے ذریعے آئے یا نہ آئے؟ اگر ہاں تو یہ پانچویں نشانی ہے۔ یاد رکھو، جو محبت قربانی مانگ لے مگر ایمان نہ توڑے تو وہ محبت اکثر اللہ کی رضا کے ساتھ نکاح تک پہنچتی ہے۔ اب صرف ایک قدم باقی ہے۔ دل پاک ہو چکا ہے، نیت صاف ہے، خواہش دعا بن چکی ہے۔ اب اللہ ایک آخری نشانی دکھاتا ہے جو فیصلہ سنا دیتی ہے کہ یہ رشتہ واقعی آپ کے مقدر میں ہے یا نہیں۔ اب ایک آخری سوال خود سے پوچھیں، اگر اللہ اس رشتے کے حق میں فیصلہ سنا دے یا اس کے خلاف، تو کیا آپ کا دل ابھی اللہ کی رضا پر راضی رہے گا؟ اگر جواب ہاں ہے تو یہ چھٹی سب سے بڑی نشانی ہے۔ چھٹی نشانی اللہ کے فیصلے پر مکمل رضا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو تیرا شکر ہے، اگر نہیں تو بھی تیرا شکر۔ یہاں دل نتیجے کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ دل فیصلہ کرنے والے پر راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ یہاں آ کر نہ ضد باقی رہتی ہے، نہ خوف، نہ بے چینی۔ اب بس اتنا جان لیتے ہیں کہ اللہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تقدیر یا تو فوراً کھل جاتی ہے، یا پھر دل اتنا مضبوط کر دیا جاتا ہے کہ بندہ ٹوٹتا نہیں، اور دل میں شکایت نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہوں مگر دل میں بغاوت نہ ہو۔ آپ اللہ سے دور نہیں ہوتے بلکہ اور قریب ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ دل ہے جسے اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ ساتویں نشانی دل میں ایک خاموش یقین کا آ جانا کہ جو ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا۔ نہ زبردستی، نہ شور، نہ اعلان، بس اللہ پر یقین۔ یاد رکھیں، ہر محبت نکاح تک نہیں پہنچتی، لیکن جو محبت اللہ تک لے جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ مکمل ہو کر رہتی ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں بار بار ظاہر ہو رہی ہیں تو خوش ہو جائیے۔ یا تو اللہ آپ کو آپ کا مقدر دینے والا ہے، یا پھر آپ کو اتنا مضبوط بنانے والا ہے کہ آپ کسی بھی فیصلے کو سجدے میں قبول کر لیں، اور دونوں صورتوں میں آپ کامیاب ہیں۔